جی ناظرین، آج 16 دسمبر بہت ہی اہم دن ہے۔ آج چھٹی برسی ہے سانحہ پشاور کی، اور دوسری طرف ہم بات کریں تو آج بہت ہی اہم جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہم دیکھیں اس خطے کی، تو افغانستان کا جو امن ہے، ظاہر بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے امن کے ساتھ منسلک ہے، اور پاکستان نے افغانستان کے امن کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر میں جو طالبان کی جو سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں ملا عبد الغنی، ان کی سربراہی میں طالبان کا 9 رکنی جو وفد ہے، پولیٹیکل کمیشن ہے، وہ پاکستان پہنچا ہے، اور 16 سے یعنی آج سے لے کر 18 تک وہ پاکستان میں قیام کریں گے۔ اور بڑی اہم اس خطے کے حوالے سے، افغان امن کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں گفتگو بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں کیا کیا بات ہوگی وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ سے شیئر کریں کہ آج چھٹی برسی ہے سانحہ پشاور کی، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ سے یہ شیئر کریں کہ قطر میں جو طالبان کی جو سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں، ایک ان کا سیاسی دفتر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوحہ میں بہت زیادہ پیس ٹاک بھی ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی ایون مری میں پیس ٹاک ہوئی ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ بڑا اس میں پازیٹیو رول پلے کیا، اور پاکستان شروع دن سے یہ کہتا رہا ہے کہ ڈائلاگ از دی بیسٹ آپشن، کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے آئے گا۔ لیکن اینی ہاؤ جو چیزیں حاصل کرنی تھی امریکہ نے، اور جو امریکہ کے اندر سے بھی آواز اٹھتی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ کیا غلط کر رہا ہے، لیکن اب یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یو کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ اینی ہاؤ اب یہ وفد جو ہے 9 رکنی وفد ہے، یہ ایک پرواز سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے ہیں، اور اس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات وہاں پہ موجود تھے۔ سینئر پاکستانی حکام نے ان کو وفد کو ریسیو کیا، اور یہ جو پولیٹیکل کمیشن ہے طالبان کا، یہ 9 رکنی جو پولیٹیکل وہ وفد ہے، 16 سے 18 دسمبر تک یہ پاکستان میں 3 دن قیام کرے گا، اور اس میں حکومتی عہدیداران سے مذاکرات بھی ہوں گے، جس کے دوران افغان امن عمل پہ پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملا عبد الغنی جو ہے وہ ان کی جو سربراہی میں طالبان سیاسی کمیشن کا وفد ہے، وہ وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور پاکستان اور اس ریجن میں، اس خطے میں اور افغانستان میں پائیدار امن کے لیے وسیع البنیاد اور جامع پالیسی جو ہے اس میں تصفیہ کی حمایت جو ہے وہ کرتا رہے گا، اور کر بھی رہا ہے۔ اور اس میں آگے آنے والے جو پیش رفت ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس وقت اس پورے خطے کی جو سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، اور پالیسی شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ آپ کو ایران، افغانستان، بنگلہ دیش اور وہ چھوٹی چھوٹی ملک بھی ہیں جو بھارت کے تسلط میں رہے ہیں، اور اس وقت بھارت کی پوزیشن کیا ہے، کسانوں کا جو احتجاج ہے وہ زور پکڑا ہوا، اور گھٹنے ٹیک دیے ہیں مودی سرکار نے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایل او سی پر کبھی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، اور کبھی پاکستان میں دہشت گردی کے جو منصوبے ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک پاکستان نے بڑی اہم اس میں پیش رفت کی ہے، راولپنڈی سمیت، کراچی سمیت جو مختلف اٹیکس ہو رہے تھے ان کو بڑی یعنی طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے اس کو مفروض کیا۔ اینی ہاؤ یہ طالبان کا جو وفد ہے، یہ گزشتہ سال اگست میں بھی پاکستان کا دورہ کر چکا تھا، اور جس کے دوران پاک افغان امن مذاکرات جو ہے اس کے حوالے سے اہم پیش رفت بھی سامنے آئی تھی۔ اور جب بھی امن کی بات کی جاتی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ کھل کر اس پر جو ہے وہ بات کی، اور پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کا امن ہے، اور اس پر ہم نے دیکھا کہ بہت جو ہے وہ پوری دنیا اس کو سراہتی بھی ہے۔ آلدو جو پہلے ممالک یہ سمجھتے تھے، اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں، اور پاکستان کی مدد کے بغیر اس خطے میں امن جو ہے وہ مشکل ہے، اور اب کیونکہ جو امریکہ ہے وہ وہاں سے انخلا بھی چاہتا تھا۔ سانحہ پشاور ظاہر ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، چھٹی برسی ہے، اور انتہائی افسوسناک وہ واقعہ ہوا تھا۔ آج اس نے جو زخم ہیں وہ تازہ کر دیے ہیں۔ جو بچے تھے 16 دسمبر 2014 کے جو یہ سانحہ تھا، اس میں 150 کے قریب جو ہے وہ شہداء کی جو برسی ہے وہ آج منائی جا رہی ہے، اور پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں جو تقریب کے لیے تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی تھی۔ رات کو ہم دیکھنے کی سیکیورٹی کے معاملات بھی تھے، ابھی وہ تقریب جو ہے وہ جاری ہے، اور اب گزشتہ شب ہم نے دیکھا تھا کہ اے پی ایس میں یادگار شہداء پر لواحقین نے حاضری بھی دی، اور 16 دسمبر کے شہداء کو یہ کہا گیا کہ ہم نہیں بھولے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بینرز جو ہیں وہ آویزاں ہیں
نہ صرف پشاور کے ایریا میں نظر آئیں گے بلکہ پورے پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہوگا کہ 16 دسمبر کی شہداء کو ہم نہیں بھول پائیں گے۔ آرمی پبلک اسکول کے ننھے اور معصوم جو بچوں نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی ہے، اور ان کی قربانی جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام، پاک فوج، پاکستان پولیس اور تمام معصوم شہداء کی قربانیاں جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اس میں 2-3 چیزیں ہمیں دیکھنے میں، جو اسپیکر ہیں قومی، جو اسپیکر KP کے ہیں مشتاق غنی نے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول جو ہے، اس حوالے سے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر 2014 کا دن ملک کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ قوم APS کے شہداء اور ان کے لواحقین کی قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت موجود تھے 1122 ہیڈ کوارٹر میں فاتح خوانی بھی کی گئی، اور جو ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر حتیر احمد وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول کے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین انہوں نے پیش کی۔ انہوں نے کہا جی 16 دسمبر واقعی انمٹ نشانات جو ہے وہ چھوڑ گیا ہے، اور ریسکیو کے 1122 کے دور حاضر کے جدید ترین آلات سے انہوں نے کہا کہ لیس کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ ابھی ظاہر ہے یہ 2 چیزیں بڑی اہم تھیں، اور اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کہ آج کے دن جو یوم شہداء منایا جا رہا ہے، اور اس دن ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال بھارت کی طرف سے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایڈونچر جو ہے وہ کیا جائے جس سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ ایک جو آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں، سب سے اہم جو ہے، ایک طرف افغان امن جو پاکستان میں اس وقت وہ وفد موجود ہے 9 رکنی، اور دوسری طرف یوم شہداء جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ہمیں دیکھنا بھی ہوگا کہ کورونا کے کیسز جو ہے وہ مزید اس میں بہت بڑی جو ہے وہ تعداد بڑھ گئی ہے، ایکٹیو کیسز بڑھ گئے ہیں، اور آج ایک ریکارڈ 105 اموات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ کل جو ہے وہ 73 تھی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شاید ایک پاکستان میں پہلا جو کہا جا رہا ہے فرسٹ فیز جو تھا وہ بڑا اچھا رہا، لیکن اس کے بعد اچانک جو ہے وہ یہ کس طریقے سے بڑا، اور اب ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 48,000 ہے، 48 سے بڑھ گئی ہیں، اور آج اموات کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو SOPs ہیں اس کو فالو کیا جائے، اور 13 جنوری کو کہا جا رہا ہے اسکول اوپن ہو جائیں گے، لیکن ابھی جو NCOC یا جو لیٹسٹ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ ابھی تک سوٹیبل نہیں ہے کہ بچوں کو یعنی تعلیمی میدان میں جو ہے دوبارہ سے اسکول یا کالج یونیورسٹیز اوپن کی جا سکیں۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں تاکہ ہماری ٹیم کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تھینک یو۔